الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، آپ نے رجوع گروپ المعروف تکفیری ٹولہ کی تاریخی ذلت و رسوائی کے مناظر دیکھے کہ 2 فروری کو وہ کس طرح دم دبا کر بھاگے جب مفتی چمن زمان المعروف مفتی چھپن چھپان نے امام جلالی زیدہ شرفہ کو مناظرے کا چیلنج کیا تو اس کے چیلنج پر امام جلالی کے شاگرد، امام جلالی کے شیر جس وقت مفتی چھپن چھپان سے مناظرہ کرنے کے لیے لودھنا پہنچے تو مفتی چمن زمان وہ دم دبا کر بھاگ گیا اور کہیں جا کر گیدڑوں کی طرح کمادوں میں چھپ گیا، اور رجوع گروپ کے سرگنا بھی اسے باہر نہ نکال سکے بلکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی جا کر چھپ گئے۔ تو اپنی اس ذلت و رسوائی کو چھپانے کے لیے تکفیری ٹولہ اب کذب بیانی کر کے اپنی اس ذلت و رسوائی کو چھپانے کی کوشش میں ہے۔ مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب نے اپنی فیس بک پر یہ پوسٹ لگائی کہ 7 دسمبر کو یہ مناظرہ طے کر کے یعنی امام جلالی کے شاگرد بھاگ گئے، حالانکہ مفتی جمیل احمد صدیقی بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ 7 دسمبر کو دلہ والا شریف میں مناظرہ طے نہیں ہوا تھا، بلکہ 7 دسمبر کو دلہ والا شریف میں مناظرے کی شرائط طے ہونی تھی جو کہ بدقسمتی سے نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب اگر مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے امام یعنی ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے لکھوا کر لائیں کہ یہ میری طرف سے میرے نمائندہ ہیں، ان کی فتح شکست میری فتح شکست ہوگی۔ تو جب مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ تم ڈاکٹر صاحب سے لکھوا کر لاؤ، تو مفتی زاہد صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ آپ بھی پھر سید عرفان شاہ صاحب سے لکھوا کر لائیں لیٹر پیڈ پر کہ وہ آپ کو لکھ کر دیں کہ یہ مفتی جمیل صدیقی صاحب یہ میری طرف سے نمائندہ ہیں اور ان کی فتح شکست میری فتح شکست ہوگی، جو کہ مفتی جمیل صاحب بڑی ترلے اور منتوں کے بعد بھی یہ لکھوا کر نہ لا سکے۔ تو شرائط طے ہوتی ہیں فریقین کے طرف سے، دونوں طرف سے شرائط وہ رکھی جاتی ہیں اور ان کو پر غور کر کے پھر بین بین اس میں یہ معاملہ طے پاتا ہے۔ تو ہماری طرف سے زاہد جلالی صاحب کی طرف سے جو یہ شرط تھی کہ آپ بھی لکھوا کر لائیں، تو مفتی جمیل صدیقی صاحب لکھوا کر نہ لا سکے، اس وجہ سے اس دن مناظرے کی شرائط طے نہ ہو سکی اور مناظرہ طے نہ ہو سکا۔ اب یہ اپنی اس تاریخی ذلت و رسوائی کو چھپانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن یہ مناظرہ طے کر کے مناظرہ کے میدان سے فرار ہو گئے، جبکہ آپ یہ سکرین پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی جمیل صدیقی صاحب نے ہی یہ اشتہار بھی اپنی فیس بک کی آئی ڈی پر لگایا تھا کہ 7 دسمبر کو دلہ والا شریف میں جو منور شاہ بخاری زیدہ شرفہ ان کی طرف سے تھا کہ 7 دسمبر کو دلہ والا شریف میں مناظرہ کی شرائط طے ہوں گی۔ تو اب یہ اپنی اس ذلت و رسوائی کو چھپانے کے لیے
یہ کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں، نام تو کے ساتھ تو صدیقی لکھتے ہیں لیکن کام ان کے کذابوں والے ہیں۔ اپنی اس ذلت و رسوائی کو چھپانے کے لیے یہ اس طرح کے اب اوچے ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کو مناظرے کا اب اتنا ہی شوق ہے تو امام جلالی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ لاہور کے اندر جامعہ رسولیہ شرازیہ ہے، جامعہ نظامیہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے اور قاری زوار بہادر صاحب ان کا مرکز ہے۔ تو ان مراکز میں سے جس مرکز میں بھی آپ چاہیں آپ کے ساتھ ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمت کریں۔ مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب آپ تیار کریں سید عرفان شاہ صاحب کو مناظرے کے لیے، اور ان کا ترلا کریں، ان کی منت کریں کہ آپ مناظرہ کریں، ان مراکز میں کی طرف رجوع کریں، ان سے کہیں کہ اس مسئلہ پر ہماری بات چیت کرائیں۔ تو یہ دور دور بھاگتے ہیں، آگے پیچھے جا کر مناظرے کے چیلنج کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو لاہور کے اندر جو مراکز ہیں اہل سنت کے، ان کی طرف آپ رجوع کریں اور ان سے جا کر کہیں کہ ہماری اس مسئلہ پر بات چیت کرائیں۔ تو اس طرف یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جب امام جلالی کے سامنے یہ جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ مناظرہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کذب بیانی سے ہمیں محفوظ رکھے۔